اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، انسان عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا، نہ کہ یہ قوالیاں کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا، نہ گانے گانے کے لیے پیدا فرمایا گیا، نہ اور کام کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ یہ صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا کہ تو انسان میری عبادت کر، اشرف المخلوقات ہے۔ برے جتنے کام ہیں یہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور نیک کام انسان اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، کیونکہ نیک کام کا حکم اللہ نے دیا، برے کام سے منع فرمایا۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اچھے کام کر، میری عبادت کر۔ تو جب اللہ نے برے کاموں سے منع فرمایا، اس کے رسول نے منع فرمایا، تو جو انسان کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے نا۔ اس میں اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا، برے کاموں میں اللہ کا حکم شامل نہیں ہوتا۔ برے کام انسان خود کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کاموں سے منع فرمایا۔ برے کام انسان خود کرتا ہے۔ یہ جو قوالی ہے نا، جس میں اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، قوالی ایک بہت ہی ادب والی محفل ہے۔ جیسے ہمارے پٹواری کے شعر خوان گجر عابد، ماسٹر یاسین، ساجد، فرید، بہت سارے پٹواری شعر خوان ہیں اور پٹواری شاعر ہیں، تو ان کی بہت اعلیٰ کلام ہے۔ ساز اس میں گو ضرور، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساز شریعت میں منع ہے، ساز شریعت میں منع ہے، مگر یہ چیزیں ساز کے بغیر ادھوری لگتی ہیں، ساز کے بغیر یہ سجتی نہیں، تو اس میں یہ ساز انہوں نے ایڈ کر لیا، مگر ہم ساز کے مخالف ہیں۔ تو ان کی بہت پیاری محفلیں تھیں۔ تو دوسری طرف دیکھ لیں کہ اور بھی ہمارے پٹواری شعر خوان ہیں کہ جو مجاز کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، دنیا داری کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ عشق مشق والی باتیں کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ کلام اگر پیش کرنا ہے تو وہ اللہ کا کرو، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، یعنی کہ ایسے شاعر ہوں جو جن کی توجہ آخرت کی طرف ہو، ایسے شعر ہوں کہ جو بندہ سنے اور اس کو آخرت یاد آئے، جیسا کہ ایر وارث شاہ صاحب نے لکھا، میاں محمد بخش نے سیف الملوک لکھا، بابا بلے شاہ نے کلام لکھا، صوفیہ کلام، اس کو بولتے ہیں صوفیہ کلام۔ یہ شعر بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ گٹے گوڈے مل مل تویں تے جا وڑیا مسیتی، تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، اس طرح کے شاعر جو ہیں یہ عبرت والے شاعر ہیں نا۔ اول امن ثناء الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا ہر میدان نہ ہردا۔ یہ اس شعر کی اگر زندگی بھر انسان تفسیر کرتا رہے تو مکتی نہیں۔ اچھے شاعروں کی، اچھے شاعر جو ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کو بولنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، کیونکہ ان میں سمجھ ہے۔ جو دنیا داری کے شعر ہوتے ہیں، یعنی کہ عشق مشوقی والے، وہ سننے گناہ ہیں۔ عشق اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرو، اس کے رسول سے کرو، نیک لوگوں سے کرو، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھو، علم حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو۔ علم سیکھنا
اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا داری سیکھنا، اس سے بڑا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، دنیا سیکھنا۔ سب سے بڑا فائدہ ہے دین سیکھنا، دین پر چلنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پہچان کرنا، اس کے رسول کی پہچان کرنا، اللہ نے کیا حکم دیا، اس کے رسول نے کیا حکم دیا، ان کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم عبادت کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ انسان عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا، نہ کہ شرخوانی کے لیے پیدا فرمایا گیا، نہیں۔ یہ ایک دنیا داری ہے نا، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کرتا پھرے۔ مگر جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں، حق بات، پھیر پھرا کے بات نہ بتائیں، اللہ کے حکم بتائیں، اس کے رسول کے حکم بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ زبردستی تو کوئی بھی نہیں مانتا، زبردستی کوئی نہیں مانتا، سب پیار سے مانتے ہیں، پیار کو مانتے ہیں، اخلاق کو مانتے ہیں، محبت کو مانتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، کسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، سب تمام مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، اس کا حساب کتاب اللہ لے گا، کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے اس کا حساب کتاب لینا۔ جو صاحب علم ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو سمجھانا، پیار محبت سے سمجھانا، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے سمجھانا، نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ جو مفتی، قاری، مولوی، بڑے بڑے پائے کے علماء ہیں، ان کے ذمہ صرف اللہ کے احکام پہنچانے ہیں، اس کے رسول کے احکام پہنچانے ہیں، لوگوں کو سمجھانا، دین کی باتیں سمجھانا، دین پر لوگوں کو چلانا، نماز پڑھنے کا لوگوں کو حکم دینا، روزے رکھنے کا حکم دینا، یعنی کہ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا، بتانا، لکھانا، پڑھانا، علم والے لوگوں کا یہ کام ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے، مگر علم والے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں دین اسلام لوگوں کو بتانے کی۔ یہی ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتائے جائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا جائے، جو حکم اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، وہی لوگوں کے آگے کھول کھول کر بیان کرنے چاہیے۔ یہی علم والے لوگوں کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔